يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید القرنین سید الثقلین والی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ حاضرین و سامعین بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ ماہ رمضان المبارک کے مناسبت سے توبۃ النصوح، خالص خلوص بری توبہ اصل میں رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، کہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا گناہ کرنے کے بعد، اور یہ عشرہ بھی اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا، چانس دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، کیونکہ اس عشرے کی جو مخصوص دعا ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو معاف کرنے والا بھی ہے، اور مجھ سے بھی درگزر فرما، یعنی کہ اللہ تو درگزر کرنے والا، درگزر کرنے کو پسند کرنا ہے، اور مجھ سے درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کہ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو میرے گناہوں سے درگزر کرنا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص دو طرح کا ہوتے ہیں، ایک شخص وہ ہے جو معمولی سا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اچانک تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ کرنا، قبول کرنا مجھ پہ ہے، میرے ذمہ ہے، یعنی کہ انما التوبۃ علی اللہ یعمل السیئات، لفظ ہے علی اللہ توبۃ، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پانے والوں کے یعملون، جو بھی للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کی توبہ قبول کرنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے، علی اللہ، اللہ پر ہے۔ اور جو لوگ دوسری درجے میں جو گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کر اور کرتے ہی رہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف میں بھی پھر توجہ نہیں دیتا۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، کہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کی طرف نہیں آتے، کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا، تو جب وقت آتا ہے حتی اذا حضر احدهم الموت، ان میں سے جب کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ صرف مرتے ہیں تو انہیں موت آتی ہے کفر کی حالت، توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا توبہ قبول کروانے کے لیے ضروری ہے
کہ جب گناہ ہو، انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کرنے کے لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک طریقہ کہ زندگی میں کوئی نیکی ہوئی ہو، نیکی کی ہو، وہ اللہ کو یاد کرانا کہ اللہ وہ جو میں نے عمل کیا تھا وہ تیرے نزدیک اگر پسندیدہ ہے تو میرے پھر گناہ معاف کر دیں، میرے پھر دعا بھی قبول کر دیں، پھر اللہ اس کی دعا قبول کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا، وہ ہے کسی اللہ کے خاص الخاص برگزیدہ بندے، نیک صالح جس کو سمجھتے ہیں، اس سے جا کر دعا کروانا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو پھر وہ دعا کر دے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معصوم بچوں سے بھی دعا کروا لیا، کیوں؟ خطا ان سے نہیں ہوتی، پاکیزہ ہوتے ہیں، صاف شفاف ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اس طرح باپ کی دعا اولاد کے لیے بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ طریقے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ اور تیسرا ولد اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو اس کے ناموں سے اسے یاد کیا جائے اور راضی کیا جائے کہ الہی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ دے کر اللہ کو راضی کرایا، تو پھر اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو اللہ کہتے ہیں یا بدی حاضر، میں حاضر ہوں میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ 3 بار، بندہ ایک بار پکارتا ہے، اللہ 3 بار آواز دیتا ہے۔ لیکن افسوس کا عالم ہے کہ ہم اسے پکارتے ہی نہیں، اور پکارنا ہے دل سے اور توجہ کے ساتھ مانگنے کے لیے، اور پھر گناہوں کی بخشش کے لیے جب انسان کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور شرمندگی بھی محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے ضمیر 3 طرح کے ہیں جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ ایک کو قرآن نے نفس امارہ کے منسوخ کیا کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے نفس امارہ اس کے کمروں میں لے کر گیا، لیکن تیرا فضل اور رحم نہ ہوتا، نہ معلوم میں سے کیا ہو گیا۔ یہ سب تیرا فضل کرم کر کے تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا، لیکن نفس امارہ مجھے لے کر گیا تھا۔ دوسرا نفس لوامہ ہوتے ملامت کرنے والا، گناہ ہونے کے بعد شرمندگی محسوس کرانے والا کہ یار تجھ سے یہ گناہ ہونا نہیں چاہیے تھا، جو ہو گیا۔ انسان اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرے، اور جس شخص کے اندر یہ نفس نہیں ہے وہ مردہ ضمیر انسان ہے، کہ وہ غلطی کرنے کے بعد اس غلطی سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، وہ مردہ ضمیر انسان ہے۔ اور جسے غلطی کا احساس ہو جائے وہ سویرے نفس مطمئنہ کی طرف جا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ آواز دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایت بنانے قلب رکھنے والے شخص تم میری رضا کے ساتھ، میری مرضی کے ساتھ راضی ہو جا، میری مرضی پر تو راضی ہو جا، اور جب میری مرضی پر تو راضی ہو جائے گا اس کا مطلب ہے تقدیر پہ شاکر ہو جانا، تقدیر پہ شاکر ہونا، شکر کرنا، بے بسی لاچاری کے الفاظ مت نکالنا۔ اب تقدیر پہ شکر کیا ہے؟ اللہ نہ کرے آپ لوگوں نے اپنے مشاہدات کیے ہوں گے
کوئی گھر کا فرد اللہ لے لیتا ہے، بیٹا کسی کا لے لیا اللہ نے، تو وہ الفاظ نکالتے ہیں اے اللہ ایک ہی نظر آتا سی۔ اب یہ لفظ نکالنا اس کا مطلب ہے اللہ کے اس عمل پہ میں راضی نہیں ہوا۔ یہ کہنا اور یہ کہنا اے اللہ اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی، اس کا مطلب کہ اللہ نے بہت بڑی غلطی کر دی، بغیر بڑھاپے کے لے گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ مناسب نہیں، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ اللہ یہ تیری امانت تھی تو لے گیا، میں تیری اس رضا پہ، تیری اس مرضی پہ، اس تقدیر پہ اللہ میں راضی ہوں کہ اب وہ تیرے پاس چلا گیا، اب میری خواہش ہے کہ ہمیں جنت میں ملا دینا۔ یہ ہے مرضیت راضیت اور مرضیت، کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ اللہ کی تقدیر پہ شاکر ہو جا، اور جب شاکر ہو جائے گا تو پھر اطمینان قلب ملے گا، اطمینان ہوگا، وہ مطمئنہ ہے۔ جب مطمئن ہو جائے انسان اس تقدیر پہ کہ یہ تکالیف، یہ مشکلات جو مجھے آ رہی ہیں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، جو کچھ مجھے پہنچ رہا ہے ماصاب من مصیبت کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن تو خود کہتا ہے اللہ، ایک مصیبت ہوتی ہے ماصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، ایک ہے ماصاب من مصیبت باذن اللہ۔ کسی گھر کا فرد کا چلے جانا ہے باذن اللہ، بچے یتیم ہو گئے یہ ہے باذن اللہ، بیٹا چلا گیا یہ باذن اللہ، بندے کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں تھا، یہ باذن اللہ ہے۔ اور ایک مصیبت ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے حاصل کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، اور وہ بہت سی مسائل موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کس انداز میں انسان خود مسائل اپنے خود خریدتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے تو ہم ویسے ہی اگنور کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تمہاری بہت سی حرکتوں کو تو ویسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ حرکتوں کی وجہ سے تو مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان مسائل میں مبتلا ہو جائے تو پھر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر مدد طلب کرو اللہ کے آگے جھک کر، گڑ گڑا کر، سجدوں میں پڑھ کے، اور پھر صبر کر کے، تقدیر پہ شکر کر کے کہ اللہ میں تیری اس معاملے میں راضی ہوں۔ جو پریشانی آئی وہ صرف میری اپنی کرتوتوں کی بنا پہ مجھے پریشانی آئی، تو لہذا تو آئندہ پریشانیوں سے مجھے بچائے رکھنا، اور اللہ بچائے رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جو توقع رکھتا ہے، جو بھی گمان کرتا ہے اللہ پہ، اللہ اس کے گمان پہ پورا اترتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پہ ہمیشہ بہترین گمان رکھا جائے، اور اللہ اس گمان پہ پورا اترتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا ایک بزرگ کا، کہ بابا آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز معاشر کیا ہوگا؟ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا۔ کہنے لگا کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔ اس کے کہہ کر لگایا، ہنس پڑا۔ آپ نے فرمایا بھی ہنسا کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے پنڈوں کے چودھری جو ہوتے ہیں نا بڑے، وہ اپنے کمی کمین کو دے کر حساب لیتے ہیں۔ کیا گمان ہے؟ اپنے کمی کمین کو دے کر حساب لیتے ہی نہیں، اور وہ تو کائنات کا چودھری ہے، کائنات کا مالک ہے، تو وہ حساب کیسے لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ جو گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان پہ پورا کرتا ہے۔ بھائی ہمیں بھی ایسا ہی گمان رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ کی عنایات، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ حاتم طائی کے پاس یہ بھی واقعہ میں نے سنایا تھا، دوہرایا اس طرح کہ یہ چند دن جو ہمارے رہ گئے ہیں، ان دنوں میں ہم اللہ سے جتنا بھی ہو سکے، جس انداز میں بھی ہو سکے مانگ سکیں، اور یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، یہ بھی جو دن بچے باقی بچے۔ حاتم طائی کے پاس ایک فقیر آیا، کہنے لگا حاتم
مجھے 2 وقتوں کا کھانا چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ حاتم نے اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگا کہ اس کو 10 اونٹ بما غلہ دے دو، اور 1 اونٹ میں 10 من کا گندم، اور سمجھ لے کہ 100 من گندم دے دی اس نے بما اونٹ۔ فقیر پریشان ہو گیا، کہنے لگا حاتم میں نے 2 وقت کا کھانا مانگا تھا، تو نے 100 من گندم دے دی اور بما اونٹ۔ حاتم نے کہا تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ یہی بات ہم نے اللہ کو جتانا ہے، اللہ تیرے دیے ہوئے رزق پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نے اپنی حیثیت سے مانگا، میں نے اپنی حیثیت سے دیا۔ اے اللہ میں بھی اپنی اوقات سے مانگتا ہوں، اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہا ہوں، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، تو وہ دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے عرش کو کوئی ہلانے والا تو ہو۔ وَلِدُ اللَّهَ وِدُ الرَّحْمَانِ، رحمان کہہ کر اولاؤ یا اللہ کہہ کر اولاؤ۔ جب بھی انسان کہتا ہے یا ربی اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب میرے اللہ، تو اللہ کہتا ہے تو نے مجھے رازق سمجھا۔ رب کے مطلب ہے رازق، رزق دینے والا۔ رب کا مطلب ہے مالک، حاکم۔ تو نے مجھے حاکم سمجھا، مالک سمجھا، رازق سمجھا۔ جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے رابر میں منصر ہی نہیں۔ آوازیں دے رہا ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات عشاء کی نماز سے بلکہ افطاری سے لے کر نماز فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے۔ عام دنوں میں تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف، اور رمضان المبارک کی ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لانا اور آواز دینا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں کا مداوع کروانے والا، اپنی بے بسیوں لاچاریوں کو دور کروانے والا، میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ مجھے مانگے۔ اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي۔ شرائط رکھ دیں یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور اگر مانگے اللہ، اے میرے حبیب یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کہہ دو کہ بہت قریب ہے۔ اللہ تو کتنا قریب ہے؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے انسان جب مانگتا ہے تو اللہ آتاہ اللہ ما سئل، جو کچھ بھی اس نے مانگا اللہ اس کو دے دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے، یا دوسری صورت یہ کہ اس سے بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی بلا، وبا یعنی کہ مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آخرت میں انسان کے اعمال حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر ایک دم ایک پروانہ آئے گا درجہ بلند ہونے کا، پریشان ہو گیا کہ اللہ میرا یہ درجہ بلند کیوں ہو گیا؟ آواز ہے کہ میرے بندے دنیا میں تم مانگتا رہا، میں نے دیا نہیں تھا، وہ تیرا ذخیرہ آخرت ہے۔ بھائی دعا اگر قبول نہ ہو تو یہ مت پریشان ہوئیے گا کہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 صورتوں میں پوری ہوتی ہے، دعا کوئی بھی رائے گا نہیں جاتی، دعا کوئی بھی رائے گا نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، یا وہی کچھ دے دیا جاتا ہے جو مانگا ہے، یا اس کے متبادل اس لیول کی، اس معیار کی، اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے، بچا لیا جاتا ہے، اسے کسی بیماری سے بچا لیا جاتا ہے، یا کسی دکھ تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے۔
اور تیسرا اگر یہ دونوں نہ ہو تو ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے، وہ آخرت میں کام آتی ہے۔ تو جب یہ درجہ بلند ہوگا تو مومن کہے گا الہی کاش میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، دنیا میں کوئی بھی پوری نہ ہوتی، آج یہاں پہ درجات بلند ہوتے اور وہاں پہ تو ایک ایک نیکی اور ایک ایک نمبر کی ضرورت ہوگی۔ ایسا میرٹ بنے گا کہ ایک ایک نمبر کی ضرورت ہوگی، پھر ہم نیکیاں تلاش کرتے رہیں گے، لیکن کی ہوئی دعائیں بھی نیکیوں میں آئیں گی۔ تو بھائی دعا سے کبھی نہ شرمائیے گا، کیوں؟ جس طرح اپنی ماں سے مانگتے ہوئے نہیں ہم شرماتے، کس شرماتے ہیں؟ اور اللہ تو کہتا ہے میں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے، ماں سے انسان مانگتا ہوا شرماتا نہیں ہے۔ اور ماں اور بندے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی واسطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے کہ بیٹا اپنی ماں سے مانگنے کے لیے کسی کی سفارش کروائے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے سفارش نہیں کروائے۔ شیطان نے اللہ کو کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، مجھے مہلت دے قیامت تک۔ اللہ سے کہا، اللہ نے اس کی دعا بھی سنی، اللہ نے شیطان کی دعا بھی سنی، اور سن کے رد نہیں کی، قبول کی کہ جا تجھے ہم نے قیامت تک مہلت دے دی۔ کتنا بڑا باغی تھا۔ اور بھائی ہم تو اللہ کے حضور اور سب سے بڑا انعام ہم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو دعا ضائع کبھی نہیں جائے گی، ضائع کبھی نہیں ہوگی، بشرطے کہ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعا مانگنے کا وہی اپنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو۔ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم، اللہ کہتا ہے وجدنی عبدی وثناء عبدی، میری ثنا پیش کی، پھر وجدنی عبدی، میری بزرگی پیش کی۔ اے فرشتے ہٹ جاؤ، میں اور میرا بندہ جانے، جو مانگتا ہے میں دیتا چلا جاؤں۔ اس سے بڑھ کر بھائی اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جاج بن یوسف سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑا ظالم جابر فاسق حکمران گزرا ہے، تقریباً 1.25 لاکھ افراد صرف اپنی حکومت کی طوالت کے لیے اور استحکام کے لیے اس نے قتل کیے، نہ اس نے کوئی صحابی بخشا نہ اس نے کوئی تابعی بخشا۔ تو جب مرنے لگا تو ماں آئی، ماں نے اس کی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں اماں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہنے لگی بیٹا تیرے انجام سے ڈر رہی ہے کہ تیرا انجام کیا بنے گا۔ تو کہنے لگا اماں تو ایک ماں ہے، وہ اللہ مجھ سے تیرے سے بھی زیادہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایک میرے انجام سے ڈر رہی ہے کہ اللہ جہنم میں جلائے گا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو کیا وہ مجھے جہنم میں جلائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو اللہ پہ جو گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان پہ پورا اترتا ہے۔ بھائی ہمیں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، گناہ گار ہے، پاپی ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع، خود کہتے ہیں رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت وسیع ہے میرے غضب پر، رحمتی غلبت علی غضبی، میرے غصے پر میری رحمت سبقت لے گئی۔ اور یہ عرش میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اپنی رحمت کا ایک حصہ زمین پر بھیجا ہے، 99 حصے ابھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا رحیم و کریم صاحب ہے۔ یہ جو ماں کا رحم بچوں پہ، والدین کا اولاد پہ جو رحم ہے، یہ ایک حصے میں سے ہے، اور 99 حصے رحمت کے اس ذات نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑا رحیم و کریم ذات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر تو دیکھیں، اس کو راضی تو کر کے دیکھیں۔ اور راضی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ فرمایا کہ اپنے نیکیوں کو راضی کرو۔ وہ غار والا واقعہ بڑا مشہور آپ لوگوں نے سنا ہوگا
مختصراً بیان کرتا چلوں کہ 3 ساتھی آندھی آ رہی تھی، طوفان اور بارش، تو ایک غار میں پناہ لے لی تینوں نے طوفان سے بچنے کے لیے۔ تو غار کے تھانے پہ چٹان نما پتھر آ گیا۔ اب وہ تینوں کے زور سے لگانے سے پتھر سرکنے والا نہیں تھا۔ پریشان کہنے لگے کہ اس دور میں کریلوں کا دور تھا نہیں، تو نہ ہی موبائل کا کار تھی بھی کیسے کو بلا دے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہوا بھی بند، روشنی بھی بند، پریشان تینوں اب کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ مان گیا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اب تینوں نے کہا کہ اللہ کو منانے کے لیے ایسے ایسے اپنے نیکیاں یاد کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک کہنے لگا کہ اے اللہ، میں بڑا گناہ گار پاپی ہوں، میں حریص تھا، حوث پرست تھا، ایک میری کزن پہ میں فریفتہ ہو گیا، بدنیت ہوا، وہ غریب تھی، غربت کے مارے ایک دن میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی اپنی ضرورت، تو میں نے اپنے خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ مجبور تھی بیچاری، تو مجبوری سے اس نے ہاں کر دی بھی ٹھیک ہے۔ جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے کہا دیکھ میں پاک دامن ہوں، ابھی تک پاک ہوں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ میں تیرے نام پر فوراً پیچھے ہٹ گیا، الہی تجھے اگر نیکی قبول ہے تو یہ ہمیں یہاں سے نجات دلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، روشنی اور ہوا آنا شروع ہو گئی۔ اب دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں بھی بڑا گناہ گار پاپی ہوں، لیکن والدین کا بڑا ہی فرمانبردار ہوں، میں بکریاں چراتا تھا، رات کو آنا تو دودھ لے کر سب سے پہلے اپنے بچوں کو پلانے کی بجائے اپنے ماں اور باپ کو پلانا، بوڑھے ماں باپ تھے ان کو لا کے پلانا ہے۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں رات پہنچا تو میرا ماں باپ سو چکے تھے، تو میں ساری رات، میرے بچے بھوکے سوئے، میں ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا کہ شاید رات کسی وقت بھی کروٹ بدلیں گے تو میں آواز دے کر دودھ پلا دوں گا۔ الہی اگر تجھے یہ نیکی تیری بارگاہ میں نیکی ہے اور تجھے پسند ہے تو ہمیں اسے نجات دلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ پتھر اور سے لگ گیا۔ تیسرا کہنے لگا کہ الہی میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرتا تھا، میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا کہ کام میں نے بہت زیادہ کیا ہے، تو نے مزدوری مجھے تھوڑی دی ہے، حالانکہ میں نے اتنی مزدوری دی جتنا اس سے زبان ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کو کم سمجھا اور پھینک کر چلا گیا۔ الہی میں نے اس مزدوری سے بکری خرید لی اور بکری سے اللہ نے بہت پھل دیے، بہت زیادہ بکریاں ہوئی، میں نے گائے لے لی، تو گائے بھی ایسی پھیلی بولی کہ ایک بہت بڑا غلہ ریوڑ بن گیا گاؤں کا۔ تو ایک دن وہ مزدور آیا کافی سالوں کے بعد، آ کے کہنے لگا یار وہ جو مزدوری میں پھینک کے گیا تھا نا وہ مجھے دے دے، میں بہت تنگ ہوں آج کل۔ تو میں نے کہا یہ ساری تیری مزدوری ہے، ساری کہانی۔ تو کہنے لگا کیوں مذاق کرتا ہے؟ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم یہ ساری تیری ہے، اسی پیسے سے میں نے یہ ساری بنائی ہے، جا یہ تیری ہے، تم مالک ہے اس کا۔ الہی یہ میں نے اس کو دے دی، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق وہ لے کر گیا، باقی وہی چھوڑ گیا۔ الہی اگر تجھے یہ نیکی اب تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں نجات دلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پتھر ایک سائڈ پہ ہو گیا، وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے ہٹ کر زندگی میں جو نیکی کی ہے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کو کہیے کہ الہی یہ میں نے کام کیا تھا اور تو میرے پاس کچھ نیکی نہیں، صرف یہی نیکی ہے، اپنی بارگاہ میں اسی کو قبول فرما اور میرے گناہوں کی بخشش فرما، کیونکہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور ہماری بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان چند دنیں جو رہ گئے ہمارے لمحات، ان چند لمحوں میں ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں، کمیاں سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔